فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہائٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ سابق وزیر محمد علی شبیر نے مسلمانوں کو تحفظات کے تعلق سے وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کی شدید مذمت کی۔ مرکزی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں مسلمانوں کے لیے 4% تحفظات کی برخاستگی جو عمل آوری کی جا رہی ہے وہ غیر دستوری ہے۔ محمد علی شبیر نے حیدرآباد ڈی سی سی صدر سمیر ولی اللہ کے ساتھ گاندھی بھون میں پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ امت شاہ نے تحفظات کے تعلق سے جو بیان دیا ہے وہ انتہائی بدبختانہ ہے۔ انہیں دستوری عمل اور غیر دستوری طریقہ کار میں فرق معلوم نہیں۔ شبیر علی نے کہا کہ مسلمانوں کو 4% تحفظات جو دیے گئے ہیں وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ معاشی اور سماجی طور پر پسماندہ طبقات کا احاطہ کیا گیا ہے اور ان 14 طبقات میں مسلمان بھی شامل ہیں جیسا کہ پسماندہ طبقات کمیشن کی جانب سے شناخت کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو 4% تحفظات دیے گئے ہیں، اس سے دوسرے طبقات کو کوٹے پر کوئی اثر نہیں پڑا، نہ ہی کوئی کٹوتی کی گئی۔ اس مقصد کے لیے آندھرا پردیش اسمبلی میں ایک علیحدہ قانون منظور کیا گیا تھا جس پر عمل آوری کی جا رہی۔ ہندو بھائیوں میں مسلم بھائیوں میں لڑانا، ان کو ایک لالچ دینا کہ 4 بھی تمہارے کو دے دوں گا میں، اس طریقے سے بات کر رہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ ریزرویشن کی تاریخ یہ ہے کہ یہ مذہب کے نام پہ نہیں ہے۔ یہ ریزرویشن ہے سماجی بیکورڈ، یعنی سوشلی ایڈوکیشنلی بیکورڈ مسلم، یعنی سماجی طور پر تعلیمی طور پر پسماندہ مسلمانوں کا ریزرویشن ہے۔ تو یہ ریزرویشن میں سب مسلمان نہیں ہیں، سید نہیں ہیں، پٹھان نہیں ہیں، مغل نہیں ہیں، عرب نہیں ہیں، شیعہ نہیں ہیں، ایرانی نہیں ہیں، میمن نہیں ہیں، ایسے کئی کمیونٹیز ریزرویشن میں نہیں ہیں کیونکہ وہ لوگ کریملیئر میں آتے، اپر کاسٹ میں آتے، مگر یہاں ہم ان لوگوں کو دیے جو پیشے کے طور پر دھوبی ہے، حجام ہے، خصاب ہے، چمڑے والے ہیں، یا پھر آپ کے ترکا کاشر پتھر والے ہیں، سانپوں کو کھلانے اور مداری کا کام کرنے، ان غریب مسلمانوں کو ریزرویشن دیا گیا ہے کیونکہ وہ ایڈوکیشنلی اور سوشلی بیکورڈ ہیں۔ حیدرآباد راج بھون میں زیر التوا بلوں پر گورنر تملسائی سوندرراجن نے اہم فیصلہ کرتے ہوئے ایک بل کو نامنظور کر دیا۔ گورنر نے قبل ازیں بعض بلز کی منظوری دی تھی جبکہ مزید 3 بلز کو زیر التوا رکھا تھا جن میں سے ایک کو مسترد کر دیا گیا۔ گورنر نے ڈی ایم ای ڈائریکٹوریٹ آف میڈیکل ایجوکیشن سمیت طبی تعلیم میں انتظامی عہدوں کی سبکدوشی کی حد عمر بڑھانے سے متعلق بل کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے ہدایت میں تحریک عدم اعتماد کی مدت میں 3 سے 4 سال کی توسیع کے بارے میں ریاستی حکومت سے وضاحت طلب کی۔ میونسپل قانون سازی ترمیمی بل جس کا مقصد کوآپشن ارکان کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے اور بعض پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے قیام کی اجازت سے متعلق بلز کے بارے میں حکومت سے وضاحت طلب کی گئی ہے۔ گورنر نے قبل ازیں 3 بلوں کو منظوری دی تھی جبکہ مزید 2 بلز کو غور اور منظوری کے لیے صدر جمہوریہ کو بھیجے تھے۔ ریاستی حکومت دونوں ایوانوں کی جانب سے منظورہ بلز کو گورنر کی جانب سے منظور کرنے میں تاخیر کا الزام لگاتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع ہوئی تھی۔ راج بھون کی وکیل نے عدالت کو بتایا تھا کہ جملہ 10 بلوں میں سے 3 بل منظور ہو چکے ہیں، 2 کو صدر کے پاس غور کے لیے بھیج دیا گیا اور ریاستی حکومت نے دیگر 2 پر وضاحت طلب کی ہے۔ اس وقت کہا گیا تھا کہ 3 اور گورنر کے زیر غور ہیں۔ گورنر نے زیر التوا بلوں کی تعداد پر ہونے والی سماعت کے تناظر میں باقی 3 کے بارے میں فیصلہ لیا۔ لگتا ہے اس معاملے کی رپورٹ سپریم کورٹ کو دی جائے گی۔ حیدرآباد کے عوام خواہ وہ کسی بھی شعبے حیات سے تعلق رکھتے ہوں، ضرورت مندوں کی مدد و تعاون کرنے میں ہمیشہ آگے رہتے ہیں۔ آئے دن ایسی مثالیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ موسم گرما عروج پر پہنچ چکا ہے اور لوگوں کا گرمی کے مارے برا حال ہے۔ شدید دھوپ کے باعث لوگوں کو دشواریوں کا سامنا ہے، بالخصوص سڑک کنارے اپنا چھوٹا موٹا کاروبار چلانے والے تاجروں کو، چاہے وہ خواتین ہو یا مرد، دن بھر دھوپ میں بیٹھ کر اپنا کام کرنا پڑتا ہے اور اس سلسلے میں انہیں تیز دھوپ
دھوپ اور گرمی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے میں شہر کے مسلم NGOs نے حیدرآباد کے مختلف اسکولوں کے ساتھ مل کر ایک پہل کی ہے جسے گفٹ اے شیڈ کا نام دیا گیا۔ اس پہل کے تحت سڑک کنارے دھوپ میں اپنا کاروبار کر رہے چھوٹے تاجروں کو سایہ فراہم کرنے کے لیے بڑی بڑی چھتریوں کا تحفہ دیا جا رہا۔ حیدرآباد کے مختلف اسکولوں اور اداروں جیسے SDIF، مدینہ ہائی اسکول، ملت ماڈل اسکول، ایکسس فاؤنڈیشن، اسپرنگ فیلڈ اسکول، ہیومینٹی ہاسپٹل اور دیگر بہت سے افراد نے اس پہل میں حصہ لیتے ہوئے سڑک کنارے اور گلی کوچوں میں ٹھیلا بنڈی لگا کر کاروبار کرنے والے تاجروں میں بڑی چھتریاں تقسیم کی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین AIMIM کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مسلمانوں کو دیے گئے تحفظات کی برخاستگی کے تعلق سے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کی شدید مذمت کی اور کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اس طرح کے بیانات دیا کرتے ہیں۔ حیدرآباد کے قریب چیولہ میں ایک جلسے عام کو مخاطب کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے کہا کہ امت شاہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تلنگانہ میں BJP برسر اقتدار آ جائے تو وہ مسلمانوں کو دیے گئے تحفظات برخاست کر دے گی۔ مرکزی وزیر نے مسلمانوں کو دیے گئے کوٹے کو غیر دستوری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریزرویشن درج فہرست طبقات اور درج فہرست قبائل کے علاوہ دوسرے پسماندہ طبقات OBC کا حق ہے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے مرکزی وزیر داخلہ کے اس طرح کے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے سدھیر کمیشن کی رپورٹ کا حوالہ دیا اور کہا کہ اگر امت شاہ درج فہرست طبقات، قبائل اور دوسرے پسماندہ طبقات کے ساتھ انصاف کو یقینی بنانے کے لیے سنجیدہ ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ دستور میں ترمیم کر کے 50% کوٹا تحدیدات کو برخاست کر دے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کانگریس سے پوچھا کہ کیا وہ مسلمانوں کے 4% کوٹے کو بحال کرنے کے لیے وکلیگاس یا لنگایت برادریوں کے ریزرویشن کوٹے کو کم کرے گی۔ امت شاہ نے نامہ نگاروں سے کہا، میں ان کانگریس سے عاجزی کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اسے مسلمانوں کے لیے 4% ریزرویشن کوٹا بحال کرنے کے لیے وکلیگا یا لنگایت یا دلت یا درج فہرست قبائل ST ریزرویشن کوٹے کا فیصد کم کریں گے؟ کانگریس کو اس پر واضح طور پر سامنے آنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اقتصادی طور پر کمزور طبقات EWS کو ریزرویشن دے رہے ہیں لیکن کسی کو مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن نہیں دیا جانا چاہیے، یہ آئین کی بنیادی روح ہے۔ جنتا دل سیکولر پر اقربا پروری کے ان کے الزام کے حوالے سے جب جنتا پارٹی BJP کی طرف سے اپنے لیڈروں کے کنبے کے افراد کو ٹکٹ دینے کے بارے میں پوچھا گیا تو امت شاہ نے کہا کہ BJP ایک خاندان کے زیر کنٹرول نہیں ہے جبکہ دیگر حریف جماعتیں ایک ہی خاندان کے ارکان کے زیر کنٹرول ہیں۔ بالی ووڈ اداکارہ سوناکشی سنہا کی ویب سیریز دہاڑ 12 مئی کو ریلیز ہوگی۔ سوناکشی سنہا OTT پر ڈیبیو کرنے جا رہی ان کی پہلی ویب سیریز دہاڑ 12 مئی کو Amazon پرائم ویڈیو پر ریلیز ہونے جا رہی۔ سوناکشی ویب سیریز دہاڑ میں پولیس آفیسر کے کردار میں نظر آئیں گی۔ Amazon پرائم اور سوناکشی سنہا نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے اس ویب سیریز کی پہلی جھلک شیئر کی ہے۔ اس میں سوناکشی سنہا ایک سخت پولیس آفیسر کے انداز میں نظر آ رہی ہیں۔ اس ویب سیریز میں وجے ورما سوناکشی سنہا کے ساتھ اسکرین شیئر کریں گے۔ زویا اختر اور ریما کاگتی کی بنائی گئی یہ ویب سیریز ہندوستان کی پہلی ایسی ویب سیریز ہے جسے برلن فلم فیسٹیول میں ریلیز کیا گیا تھا۔ فروری میں اس کے پریمیئر کے بعد اب یہ 12 مئی کو Amazon پر ریلیز ہونے کے لیے تیار ہے۔ مہاراشٹر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 226 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، تاہم اس عرصے کے دوران وائرس سے متعلق کوئی موت کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ یہ اطلاع جاری ہیلتھ بلیٹن میں دی گئی ہے۔ نئے کیسز کے ساتھ کووڈ پازیٹیو کیسز کی کل تعداد 81,62,120 ہو گئی ہے اور مرنے والوں کی تعداد 1,48,504 ہو گئی۔ یہاں اموات کی شرح 1.81% ہے۔ نئے 226 کیسوں میں سے 59 ممبئی میں سامنے آئے ہیں۔ ریاست میں صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 80,07,840 ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی صحت یابی کی شرح 98.11% تک پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ریاست میں 5,776 مریض زیر علاج ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔